ایک حافظ قرآن عورت جس نے 100 بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا، لیکن پھر بھی اس پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ اس کا شوہر خود یہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ میری شادی کو 8 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ شادی سے پہلے 100 بچوں کو قرآن حفظ کروا چکی تھی، تو میں بہت خوش تھا کہ میری بیوی کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور گئی ہے اور وہ ہمارے بچوں کو بھی اچھی تربیت دے گی۔ لیکن شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہمیں اولاد نہ ہوئی۔ میں بہت مایوس اور اداس ہو گیا تھا، لیکن میری بیوی اپنی مایوسی کو چھپا لیتی اور صبر سے وقت گزارتی تھی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کو ہمارا صبر پسند آ گیا اور اس نے ہمیں اولاد سے نواز دیا۔ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا، ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا سا بچہ دیا۔ مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بیوی کی طبیعت کو دیکھ کر اللہ سے بہت دعائیں کی، مگر میری دعاؤں کے باوجود میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سب جاننے والے افسوس کر رہے تھے اور میں غم زدہ تھا۔ جب غسل کے بعد تدفین کے لیے قبرستان پہنچے تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے، گویا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جیسے ہی بیوی کو دفن کیا، نہایت ہی تیز بارش شروع ہو گئی، طوفانی ہوائیں چلنے لگی، جیسے موسم بھی غم منا رہا ہو، اور میرا بچہ میری بیوی کے گھر والوں یعنی میرے سسرال والوں کے پاس تھا، اور وہ لوگ بھی میرے گھر ہی پہ موجود تھے۔ اپنی بیوی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب گھر آیا تو سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو یاد کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اس کو ایسا روتا دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بارش بھی تھم چکی تھی۔ میں بہت پریشان ہوا کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح رونا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ فجر کا وقت تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد میں قبرستان گیا۔ اپنی بیوی کی قبر پر میں بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا کیونکہ خواب کی وجہ سے دل پریشان تھا۔ جب میں قبرستان پہنچا تو دل خوف سے ڈرنے لگا بیوی کی قبر کو دیکھ کر، کیونکہ اس کی قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں باہر آ رہا تھا۔ استغفر اللہ! وہاں اتنی تپش تھی کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ کوئی بھی دوبارہ میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ ایک مزدور مانا جسے 3 گنا پیسے دے کے میں نے قبر دوبارہ بنوائی۔ اب جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری حالت بہت خراب تھی۔ میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ میری بیوی تو بہت نیک تھی، قرآن حافظ تھی، اور میں یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوئے جا رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا تھی جو اس پر اللہ کا اتنا دردناک عذاب آیا۔ لیکن پھر جب مجھ پہ میری بیوی کی حقیقت ظاہر ہوئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میرا نام دلاور ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے گھر میرے 3 افراد تھے، میں اور میرے ماں باپ۔ جب میں کالج میں تھا تو میرے ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور یوں میں اپنی خالہ کے گھر میں رہنے لگا۔ جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو میری خالہ کو میری شادی کا شوق ہوا اور میرے لیے لڑکی کی تلاش شروع ہو گئی۔ میری خالہ نے اپنے خاندان میں میرے لیے ایک لڑکی پسند کر لی۔ لڑکی خوبصورت اور سمجھدار ہے۔ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ صرف 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ اس نے اپنے دونوں بہن بھائی کو پالا ہے۔ وہ نمازی ہے اور حافظ قرآن ہے اور گھر میں بچیوں کو قرآن حفظ کرواتی ہے، جس سے کما کر وہ اپنا گھر بھی چلاتی ہے۔ یہ سنا تو میں بہت خوش ہوا اور اس سے شادی کے لیے ہاں کر دی اور یوں میری شادی ہو گئی۔ میں نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی تھی بلکہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے میں نے اپنی خالہ سے اس کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے مجھے کبھی بھی کوئی شکایت نہ ہونے دی، بس صرف اولاد کی کمی تھی جس کی وجہ سے میں مایوس ہوتا تھا، لیکن میری بیوی کا صبر دیکھ کر مجھے حوصلہ ہو جاتا۔ میری بیوی مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانی اور نعمتیں گنواتی رہتی، وہ صبر کرنے کو کہتی۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنا صبر کیسے کر سکتی ہے۔ جب شادی کو 8 سال ہونے والے تھے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشخبری دی اور میں نے اپنی بیوی کا خوب خیال رکھا اور میرا بیٹا بہت ہی خوبصورت اور صحت مند تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ وفات پا گئی۔ یہ سب اچانک ہوا اور میں اتنا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔
میں نے اور میری بیوی نے اپنے بیٹے کے لیے بہت سے منصوبے بنائے تھے۔ میری بیوی کی قبر پہ آیا عذاب مجھے پریشان کر رہا تھا، کیونکہ وہ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ میری بیوی کو گزرے ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ میری خالہ میری دوسری شادی کا سوچ رہی تھی۔ میں غصے میں آ گیا اور کہا اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں اور مجھے اور میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ میرے بیٹے کو میری چھوٹی سالی سنبھال رہی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں تاکہ بیٹے کو ماں کا پیار مل سکے۔ میں اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ پھر ایک دن خالہ نے بتایا کہ میرا سالا ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میری بیوی نے اپنی زندگی میں مجھے بتایا تھا اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور وہ نوکری کے لیے باہر جانا چاہتا تھا۔ میری بیوی بھی اپنی زندگی میں اس کوشش میں تھی کہ بھائی کے باہر جانے سے پہلے بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ اکیلی نہ رہے۔ جب اس کے بھائی کا باہر جانے کا سنا تو اس کی بہن کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر اب بھی میں نے انکار کیا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں کنواری بیٹھی رہ جائے گی، یا اگر اس کی شادی ہو گئی تو میرے بیٹے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میں یہ سب کچھ صرف اپنے بیٹے کے لیے کر رہا تھا۔ اس طرح سے میرا دوسرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد بھی میرا وہی معمول تھا۔ میں صبح کے وقت کام پہ جاتا اور رات کو آ کر سو جاتا۔ میری دوسری بیوی نے گھر کا تمام کام سنبھال رکھا تھا۔ میرا کمرہ بھی صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک روز جب میں کام سے جلدی گھر واپس آ گیا تو دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تو اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں حسن پرست نہیں تھا، لیکن جس چیز نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا وہ اس کے چہرے کی معصومیت تھی۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہے۔ میں نے اسے غصے سے کہا، وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے؟ میرا سوال اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کیا تمہیں اپنی بہن کی موت کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے، جس کی جگہ لے کر اتنی خوش ہو رہی ہو، جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں چلی گئی اور نہ جانے اس کی آخرت بھی کیسی ہوگی، کیونکہ اس نے قبر میں بھی عذاب جھیلا تھا۔ میری بات سے جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ مجھے صدمے سے دیکھتی رہی اور پھر وہ رو پڑی۔ اسے روتا دیکھ کر میں ڈر گیا۔ روتے روتے اس نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ باجی سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس کو عذاب دے گا، مگر وہ میری نہ سنتی تھی۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن واقف تھی اور وہ اسے روکتی بھی تھی۔ جب میں نے تفصیل پوچھی تو وہ پریشان ہو گئی اور بات بدلنے لگی۔ میں نے سچ جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بہن کی حقیقت بتائی۔ اس نے بتایا کہ میری بہن نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت تلاوت کرتی تھی۔ ایک دن ہمارے محلے میں ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ میری بہن نے کچھ آیات پڑھ کر اس بچے کو پھونک دی، جس سے بچہ ٹھیک ہو گیا اور پھر ہر طرف مشہور ہو گیا کہ وہ نیک بیوی ہے جس کے پاس ہماری ہر تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے۔ میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیت لکھ کر دے دیتی تھی۔ وہ لوگ جو پیسے دیتے تھے اس سے ہمارا گھر بھی چل رہا تھا۔ ایک روز میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہ تھے۔ ہم بہت پریشان تھے کہ اچانک سے ایک آدمی ہمارے گھر آیا۔ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی شادی شدہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی طلاق ہو جائے۔ میری بہن نے انکار کیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن جب اس نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کی جان بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پہ ایسا کیا لکھا جس سے اس آدمی کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا علاج بھی آسانی سے ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے اور بہت سارے روپے دے جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر دیکھا کہ وہ تعویذ کیسے بناتی ہے۔ جب میں نے دیکھا تو بہت دنگ رہ گئی کہ میری بہن کاغذ پر الٹا قرآن لکھ رہی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں اپنی بہن کو روکنے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ اس نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں نے کہا اس عمل سے بہتر تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا، مگر وہ یہ کام نہ کرتی۔ بہن کو بہت سمجھایا
مگر وہ لالچ میں آ گئی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ اس نے روحانیت پالی تھی، لیکن پیسوں کے لالچ میں آ کر اس نے سب گنوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، نمازی پرہیزگار تھی، مگر اس نے گناہ نہیں چھوڑا۔ میں ڈرتی تھی کہ اس نے یہ نہ چھوڑا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت بھی نہ دے، اور پھر وہی ہوا، اسے توبہ کرنے کی مہلت نہ ملی۔ اور میں یہ سن کر حیران تھا کہ جسے میں نیک سمجھتا تھا وہ پیسوں کی لالچ میں گناہ کرتی رہی، اور پھر آج وہی عذاب اس کی قبر پر آ رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ کالا علم کروانے اور کالا علم کرنے والوں دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان پر سخت عذاب آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسے حرام کاموں سے بچنے اور نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔